الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وقال تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم عزیزوں، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، پردہ دار ماؤں اور بہنوں، آج ذی قعدہ کی 28 تاریخ ہے اور کل یا پرسوں یہ مہینہ ختم ہونے والا ہے اور ہم سال کے آخری مہینے ذی الحجہ میں داخل ہونے والے ہیں۔ یہ ذی الحجہ کا مہینہ یہ جب بھی آتا ہے ہمیں اللہ رب العالمین کی ایک عظیم عبادت کی جانب متوجہ کرتا ہے، ایک ایسی عبادت کہ جس میں ایک والد نے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا اور اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ گویا کہ یہ قربانی کرنا کسی جانور کو اللہ رب العالمین کی رضا کے حصول کے لیے قربانی کے ایام میں ذبح کرنا، یہ ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے، ہر اس شخص کی جو صاحب ثروت ہے۔ لیکن قربانی کے لیے اس کے مسائل کو سیکھنا، اس کے احکامات کو جاننا اور اس کے حوالے سے ان تمام چیزوں کو جاننا ضروری ہے کہ جن کی وجہ سے قربانی وہ قابل قبول ٹھہرتی ہے اور اللہ رب العالمین اس قربانی کو قبول فرماتے ہیں۔ عموماً قربانی کے حوالے سے جو سوالات لوگوں کی جانب سے کیے جاتے ہیں، آج کی گفتگو میں ان چند سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ وہ سوالات میں تحریری طور پر لکھ کر آیا ہوں اور ایک ایک کر کے ترتیب وار ہم ان سوالات کے جوابات دیں گے۔ قربانی کے مسائل میں سے پہلا مسئلہ اور سب سے اہم مسئلہ کہ قربانی کس پر واجب ہے، کسی شخص کے پاس کس قدر مال و دولت ہونا چاہیے کہ اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ یہ سب سے پہلا اور اہم مسئلہ ہے۔
دیکھیں، اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس پر زکوٰۃ واجب ہو اس پر قربانی واجب ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کے برابر یا تو چاندی موجود ہو یا روپیہ پیسہ موجود ہو، آج کل 52.5 تولہ چاندی کی مالیت تقریباً 83 سے 84 ہزار بنتی ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس اتنی مالیت موجود ہو یا اتنی چاندی موجود ہو تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کے پاس گھر کے اندر مختلف سامان موجود ہو اور ایسا سامان کہ جو ضروریات زندگی کے علاوہ ہو، یعنی اس سے اضافی اور زائد سامان ہو کہ جسے وہ سال بھر استعمال نہ کرتا ہو، وہ چیز یوں ہی پڑی رہ جائے اور سال بھر استعمال نہ ہو، اور وہ اتنی مالیت کی ہو کہ اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کے برابر پہنچ جائے، تو ایسے شخص پر بھی قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ یا پھر اگر 2-3 چیزیں ایسی موجود ہوں کہ جو استعمال میں نہیں آئے اور سال بھر استعمال نہ ہوتی ہوں، اگر ان 2-3 چیزوں کی مالیت لگائی جائے تو وہ 52.5 تولہ چاندی یعنی 80 سے 85 ہزار اس کی مالیت بنتی ہو، تو ایسے شخص پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اور اگر کسی شخص کے پاس 80 یا 85 ہزار روپے موجود ہوں لیکن یہ پیسے اس کی ضروریات زندگی سے اضافی ہوں، یعنی ماہانہ جو اخراجات اس کے ہوتے ہیں، تعلیم کا خرچہ، گیس بجلی کے بل کا خرچہ، اسی طرح گھر کے راشن کا خرچہ، اگر کسی کو قرض دینا ہے وہ قرض وہ دے گا، ان پیسوں کے علاوہ، ضروریات کے علاوہ اگر اس کے پاس اضافی 83 ہزار روپے موجود ہیں تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اگر وہ شخص قربانی نہیں کرتا تو گناہگار ہو جاتا ہے۔ تو پہلا سوال کہ قربانی کس پر واجب ہے، تو قربانی ہر اس شخص پر واجب ہے کہ جس کے پاس 80 سے 85 ہزار مالیت رقم موجود ہو اور وہ اس کے اضافی ہو، یعنی ضروریات زندگی کے علاوہ ہو، تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ قربانی سے متعلق زیادہ پوچھے جانے سوالات میں سے دوسرا سوال وہ یہ ہے کہ کیا گھر کے اندر جو بڑا فرد ہوتا ہے، گھر کا سربراہ ہوتا ہے، اگر وہ قربانی کرے تو آیا سب کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی یا ہر فرد کو قربانی کرنی پڑے گی؟ تو اس حوالے سے فقہائے کرام کے درمیان 2 نقطۂ نظر ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ اگر گھر کا سربراہ قربانی کرتا ہے تو تمام افراد کی جانب سے قربانی ہو جائے گی اور سب کی طرف سے قربانی قبول کر لی جائے گی۔ اور دوسرا نقطۂ نظر جو جمہور کا موقف ہے اور فتویٰ جمہور کے قول پر ہے اور انہی کی بات کو مانا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر گھر کے اندر بہت سے افراد موجود ہوں اور ہر فرد صاحب نصاب ہو، یعنی جو پہلے سوال کا جواب ہم نے آپ کو دیا اس کے برابر اگر کسی کے پاس مال موجود ہو تو گھر کے ہر اس فرد پر قربانی واجب ہے کہ جس کے پاس اتنی مالیت، اتنی رقم موجود ہو۔ یعنی گھر کا سربراہ اگر قربانی کرتا ہے تو سب کی طرف سے قربانی کافی نہیں ہوگی، بلکہ ہر صاحب نصاب کو علیحدہ قربانی کرنی چاہیے۔ اگر کسی شخص کے پاس صرف اتنی آمدن کا ذریعہ موجود ہو کہ اس کے پاس ماہانہ تنخواہ آئے اور گھر کے اخراجات مکمل ہو جائے اور تنخواہ ختم ہو جائے اور اس کے علاوہ اضافی رقم اس کے پاس موجود نہ ہو، تو ایسے شخص پر قربانی واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کی اہلیہ کے پاس سونا موجود ہو، چاندی موجود ہو یا رقم موجود ہو تو اس کی اہلیہ پر قربانی وہ واجب ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر شوہر پر قربانی واجب نہ ہو تو اہلیہ پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اگر شوہر کے پاس بھی مال و دولت موجود ہے تو دونوں پر قربانی، اسی طرح والدین، اسی طرح بھائی بہن، سب پر قربانی، اگر ہر فرد صاحب نصاب ہے تو سب پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اس کی 2 دلائل جمہور فقہائے کرام نے بیان کی ہے۔ پہلی دلیل یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص صاحب استطاعت ہے، صاحب ثروت ہے، قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہے اور اس کے باوجود بھی وہ قربانی نہ کرے تو ایسا شخص ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔
یعنی ہماری عید گاہ کے اندر ایسا شخص داخل نہ ہو کہ جو قربانی کی استطاعت رکھتا ہو اور قربانی نہ کرے۔ تو اس دلیل سے ہمیں بات سمجھ آتی ہے کہ ہر فرد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ مخاطب کیا کہ اگر کوئی فرد صاحب ثروت ہے تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اور دوسری دلیل وہ یہ کہ یہ جو مالی عبادات ہوتی ہیں یا دینی اور بدنی عبادات ہوتی ہیں، یہ تمام کی تمام عبادات ہر شخص کے لیے علیحدہ علیحدہ ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں کہ میں اگر کسی اور شخص کی جانب سے نماز پڑھنا چاہوں تو نماز پڑھ لوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر میں کسی اور شخص کے حصے کے قرآن کریم کی تلاوت کروں تو یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح ہر فرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کا مخاطب بنتا ہے اور اس پر اللہ رب العالمین نے قربانی واجب کی ہے، لہذا وہ قربانی کرے اگر صاحب ثروت ہے اور صاحب نصاب ہے۔ تو دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ جمہور کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہر فرد پر علیحدہ علیحدہ قربانی واجب ہے۔ قربانی کے حوالے سے تیسرا سوال وہ یہ کہ قربانی کی فضیلت کیا ہے، کس قدر فضیلت والا اور برکت والا عمل ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو روایات، پہلی روایت کہ جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے جو ایام ہیں، ایام نحر ہے، اس میں اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ عبادت جو محبوب ہے وہ جانور کا خون بہانا ہے۔ سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل اور عبادت اللہ رب العالمین کے نزدیک ایام عید الاضحیٰ میں جانور کا خون بہانا ہے۔ تو یہ قربانی کی فضیلت ہے کہ یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ اور دوسری قربانی کی فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص قربانی کرے گا اور قربانی کے جانور کے جسم کے اوپر جتنے بھی بال ہوں اتنے بالوں کی نسبت اس کو نیکیاں اللہ رب العالمین عطا فرمائیں گے، یعنی جتنے بھی بال اس کی کھال کے اوپر موجود ہو اتنی زیادہ نیکیوں کے اندر اضافہ کر دیا جائے گا۔ تو یہ قربانی کی فضیلت اور ہمارے تیسرے سوال کا جواب۔ اگلا سوال وہ یہ ہے کہ کیا شوہر کی طرف سے بیوی قربانی کر سکتی ہے، اور کیا اگر بیوی پر قربانی واجب ہو تو شوہر بیوی کی طرف سے پیسے ادا کر سکتا ہے؟ تو فقہائے کرام نے یہاں یہ مسئلہ لکھا کہ اگر بیوی پر قربانی واجب ہے تو وہ کمائی کا ذریعہ اس کے پاس موجود نہیں ہے، اس کی کوئی آمدن نہیں ہوتی، تو شوہر اس کی جانب سے قربانی کر سکتا ہے اور اس کی طرف سے جانور خرید سکتا ہے۔ اسی طرح اگر ایک بھائی اس کے پاس جانور خریدنے کے لیے پیسے موجود نہ ہو یا آدھے پیسے موجود ہوں، پورے پیسے موجود نہ ہو، تو اس بھائی کی طرف سے دوسرا بھائی آدھی رقم ملائے تو یہ بھی درست ہے، اس طرح اس بھائی کی قربانی ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر والدین آپس میں مل کر قربانی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں تو اس طرح بھی قربانی ہو جائے گی۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی اس پر واجب ہو تو وہ اپنے ذاتی پیسوں سے قربانی کرے، بلکہ اگر دوسرے اس کی مدد کر دے اور اس کو قربانی کے مد میں پیسے دے، اگر اس کے پاس پیسے موجود نہ ہو تو اس کی جانب سے وہ قربانی ادا ہو جائے گی، اور اگر جانور خریدا جائے تو وہ قربانی قابل قبول ہو جائے گی۔ اگلا ہمارا سوال کہ قربانی کا حکم کیا ہے، کیا قربانی واجب ہے یا سنت ہے؟ اس کے حوالے سے بھی فقہا کے درمیان دو نقطہ نظر ہے۔ ایک فقہا وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اس قربانی سنت ہے، لیکن سنت غیر مؤکدہ نہیں بلکہ سنت مؤکدہ۔ غیر مؤکدہ اور مؤکدہ کا فرق یہ ہے کہ وہ عمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تواتر سے کیا، ہمیشہ کیا اور مسلسل کیا، اس پر مواظبت اختیار کی، تو ایسا عمل سنت مؤکدہ کہلاتا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسے عمل کو ترک کرتا ہے تو وہ قابل گناہ بھی ہے اور قابل ملامت بھی ہے، لیکن وہ عمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیا اور کبھی چھوڑ دیا تو ایسا عمل سنت غیر مؤکدہ کہلاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اسے ترک کر دے اور چھوڑ دے تو وہ قابل ملامت بھی نہیں ہے اور قابل گناہ بھی نہیں ہے۔ تو قربانی کے حوالے سے فقہا کا ایک نقطہ نظر تو یہ ہے کہ قربانی سنت مؤکدہ ہے، اگر کوئی جان بوجھ کر ترک کر دے گا تو وہ گناہگار ہوگا اور قابل ملامت ہوگا۔ جمہور کا اور ہمارا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ قربانی واجب ہے، ہر اس شخص پر قربانی واجب ہے کہ جو صاحب ثروت ہے، صاحب نصاب ہے، اور اس کے پاس اپنی ماہانہ اخراجات کے علاوہ اضافی رقم جو چاندی کے نصاب کو پہنچتی ہو
وہ موجود ہے تو ایسا شخص اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ تو اگلے سوال کا جواب جو ہمارے سامنے آیا وہ یہ کہ ہمارے نزدیک قربانی واجب ہے اور دیگر فقہائے کرام کے نزدیک قربانی و سنت مؤکدہ ہے۔ اگلا سوال اور بڑا اہم سوال وہ یہ کہ قربانی کن کن جانوروں کی جا سکتی ہے اور ان جانوروں کی عمر کتنی ہونی چاہیے، اور کیا ان جانوروں کے 2 دانت ہونا ضروری ہے؟ تو 4 قسم کے جانور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرمائے کہ 4 طرح کے جانور ہیں کہ جن کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ 8 ازواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل آذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین ومن الابل 2 ومن البقر 2۔ یعنی یہ 4 جانور 8ویں پارے میں سورہ اعراف میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے۔ ان 4 جانوروں میں پہلا جانور اونٹ ہے کہ اونٹ کی قربانی کرنا یہ درست ہے۔ دوسرا جانور گائے اور بھینس۔ گائے اور بھینس کا ایک ہی حکم ہے، چاہے تو گائے کو ذبح کرے چاہے تو بھینس کو ذبح کرے۔ بعض فقہا کرام نے بھینس کو ذبح کرنے کی اجازت نہیں دی ہے اور صرف گائے کو ذبح کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن جمہور کا اور اکثر علماء اور فقہا کا نقطہ نظر یہ ہے کہ گائے بھی ذبح کی جا سکتی ہے اور بھینس بھی ذبح کی جا سکتی ہے۔ تیسرا جانور وہ بکرا یا بکری ہے کہ آپ بکرا یا بکری ذبح کریں، اور چوتھا جانور دمبا یا مینڈھا ہے کہ آپ دمبا یا مینڈھا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قربانی کے لیے ذبح کریں۔ ان 4 جانوروں کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ تو اونٹ 5 سال کا ہو تو اس پر قربانی درست کہلائے گی، اگر 5 سال سے کم عمر ہو تو قربانی کرنا اس کی درست نہیں ہے۔ اور گائے اور بھینس 2 سال کا ان کے لیے ہونا ضروری ہے، اگر 2 سال سے کم ہے تو قربانی کرنا درست نہیں ہے اور ایسے جانور کی قربانی یہ صحیح نہیں کہلائے گی۔ اور تیسرا بکرا یا بکری، تو اس کی عمر 1 سال ہونی چاہیے، 1 سال سے کم قابل قبول نہیں ہے۔ اور چوتھا مینڈھا، مینڈھے کے حوالے سے فقہائے کرام نے تفصیل بیان کی کہ اگر کوئی مینڈھا ایسا ہے کہ جو 6 یا 7 مہینے کا ہے لیکن اس قدر فربا اور اس قدر صحت مند ہے کہ 1 سال کا معلوم ہوتا ہے، اگر دیکھیں تو یوں معلوم ہو کہ 1 سال کا ہے، تو ایسے 6 یا 7 مہینے کے مینڈھے کی قربانی درست ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ 1 سال کے مینڈھے کی قربانی کی جائے۔ تو ان 4 جانوروں میں اونٹ 5 سال کا، اور بیل گائے یا بھینس یہ 2 سال کے، بکرا یا بکری 1 سال، اور مینڈھا اگر وہ صحت مند ہے تندرست ہے تو 6 مہینے کا بھی، اور اگر صحت مند یا تندرست نہیں ہے تو 1 سال کا بھی قابل قبول ہے۔ البتہ یہ جو دانت کے حوالے سے ہمارے درمیان سوال کیا جاتا ہے کہ جانور کے 2 دانت ہونا ضروری ہے یا نہیں، تو احادیث سے ہمیں جانور کی عمر معلوم ہوتی ہے کہ جانور کی عمر 1 سال 2 سال یا 5 سال ہونی چاہیے۔ دانتوں کے حوالے سے کوئی ذکر ہمارے سامنے نہیں آتا۔ یہ دانت جو ہے یہ علامت ہے اس بات کی کہ جانور 1 سال کا یا 2 سال کا ہو چکا، یہ ظاہری علامت ہے، لہذا عموماً لوگ جب جانور کو خریدتے ہیں اس کے دانت دیکھتے ہیں، اگر 2 دانت کا نہیں ہے اگرچہ عمر اس کی 1 سال یا 2 سال ہو چکی ہو تب بھی اس جانور کو نہیں خریدتے، یا اپنے گھر کے اندر ایسا جانور موجود ہو، بکرا موجود ہو کہ جس کی عمر 1 سال ہو چکی ہو لیکن اس کے 2 دانت نہ آئے ہوں تو لوگ اس کی قربانی نہیں کرتے۔ تو احادیث میں عمر کا ذکر ہے، دانتوں کا ذکر نہیں ہے۔ دانت جو ہے یہ صرف ایک علامت ہے اس بات کی کہ عمر معلوم ہو سکے کہ جانور 1 سال کا ہو چکا، اور 1 سال یا 2 سال کی جو عمر ہے یہ اسلامی سال کے مطابق شمار کی جائے گی، یہ نہیں کہ جو ہمارا شمسی سال ہے اس کے مطابق، بلکہ اسلامی سال کے مطابق عمر معلوم کی جائے گی۔ اگر کسی شخص نے عید الاضحیٰ سے 2 دن پہلے ایک جانور خریدا اور اگلے سال عید الاضحیٰ سے 2 دن پہلے وہ جانور 1 سال کا ہو جائے گا، وہ بکرا 1 سال کا ہو جائے گا، تو اس کی قربانی کی جا سکتی ہے چاہے اس کے 2 دانت آئے ہوں یا نہ آئے ہوں۔ اب اگلا اور اہم سوال وہ یہ کہ جو جانوروں کے اندر عیب ہوتا ہے، کسی جانور کا کان وہ کٹا ہوا، کسی جانور کی آنکھ وہ اس سے دیکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا، اس بینائی سے محروم ہے، یا کسی جانور کی دم وہ آدھی کٹی ہوئی یا آدھی سے زیادہ کٹی ہوئی ہے، یا کوئی جانور لنگڑا اور لولا ہے وہ صحیح سے چل نہیں سکتا، تو آیا ایسے جانوروں کی قربانی درست ہے یا نہیں ہے؟ تو ایسا جانور کہ جس کی دم اور جس کا کان وہ آدھا کٹا ہوا ہو،
دم اور کان اگر آدھا کٹا ہوا ہو تو ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر دم اور کان آدھے سے کم کٹا ہو، تھوڑا سا کٹا ہوا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی یہ درست ہو جائے گی اور جائز ہو جائے گی۔ دوسرا وہ جانور کہ اگر کسی جانور کی ایک آنکھ اس سے کم نظر آتا ہو، درست نظر نہیں آتا ہو، تو ایسے جانور کی بھی قربانی قابل قبول ہوگی۔ لیکن اگر ایسا جانور ہے کہ اسے کچھ بھی نظر نہ آئے اور وہ بینائی سے بالکل محروم ہو چکا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی وہ قبول نہیں ہوگی اور ایسے جانور کی قربانی وہ درست نہیں کہلائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی جانور لنگڑا ہے، اس قدر لنگڑا ہے کہ وہ قربان گاہ تک خود درست انداز سے چل کر جانے کی استطاعت نہیں رکھتا، تو ایسے جانور کو بھی عیب دار شمار کریں گے اور ایسے جانور کی قربانی بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح وہ جانور کہ جس کا سینگ اس کی جڑ سے اکھڑ چکا ہو اور زخم جو ہے دماغ تک پہنچ چکا ہو، تو ایسا جانور بھی عیب میں شمار کیا جائے گا اور اس کی قربانی بھی درست نہیں ہوگی۔ اگر آدھا سینگ اس کا ٹوٹا ہوا ہے اور اس کے گوشت یا کھال پر زخم کے اثرات نہیں پہنچے، تو یہ جانور قابل قبول ہوگا اور اس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ایسا جانور جو خصی ہے، جو بچے پیدا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، تو یہ عیب کے اندر شامل نہیں ہے۔ ایسے جانور کی قربانی کرنا یہ درست ہے اگر کوئی جانور خصی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی جانور ایسا ہے کہ جو دودھ پلانے والا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست ہے، یہ بھی عیب کے اندر شمار نہیں ہوتا۔ البتہ فقہائے کرام نے یہاں یہ تفصیل لکھی ہے کہ اگر کسی نے کوئی جانور خریدا اور وہ دودھ پلانے والا ہو، اس کا دودھ آتا ہو، اس نے اس دودھ کو نکالا اور اس کو پی لیا، یعنی خود ذاتی طور پر استعمال کر لیا، تو یہ درست نہیں ہے، یہ مکروہ عمل ہے۔ اگر کسی شخص نے جانور سے منفعت حاصل کی، دودھ وغیرہ پی لیا، تو اسے اس کی قیمت کے برابر صدقہ کرنا ضروری ہو جائے گا۔ جتنا اس نے دودھ استعمال کیا اتنی قیمت وہ صدقہ کرے۔ تو گویا کہ دودھ والا جانور وہ بھی عیب دار نہیں ہے، اس کی بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی جانور ایسا ہے جو حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، تو فقہائے کرام نے یہاں یہ تفصیل لکھی ہے کہ اگر اس کا بچہ وہ پیدائش کے بالکل قریب ہے تو اس کی قربانی نہ کی جائے، اگر پیدائش کے بالکل قریب ہے۔ ہاں اگر ابتدائی ایام ہے، ابتدائی ماہ ہے اور ابھی پیدائش میں کافی وقت باقی ہے، تو ایسے حاملہ جانور کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ اگر پیدائش کے بالکل قریب ہے تو اس کی قربانی نہ کی جائے۔ اگر کسی نے قربانی کی، پیدائش کے قریب تھا اس کے باوجود بھی، تو قربانی تو اس کی ادا ہو جائے گی، لیکن جو بچہ پیٹ سے نکلے گا اور وہ زندہ ہوگا تو اس کو بھی اسی طرح ذبح کر دیا جائے گا۔ یعنی اس کو پالنا، اس کو استعمال کرنا اور بڑا کرنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ اس بچے کو بھی اسی وقت ذبح کر دیا جائے گا، کیونکہ وہ اسی جانور کے جسم کا حصہ شمار کرتے ہوئے اس کو ہم ذبح کر دیں گے۔ تو اگر کوئی حاملہ جانور ہے اس کو بھی عیب کے اندر شمار نہیں کریں گے۔ اگر اس کا بچہ پیدا ہونے کے قریب ہے، پیدائش کے قریب ہے، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا درست نہیں ہے، بلکہ اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر ابتدائی ایام ہے تو ایسے جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کسی شخص نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا، وہ جانور لے کر آیا، اس نے دیکھا کہ میرا جانور جو ہے تھوڑا کمزور ہے، اور پڑوسیوں کے جانور اس نے دیکھے کہ انتہائی صحت مند جانور ہے، تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں بھی جو ہے اس کو بیچ کر دوسرا جانور خریدوں اور کوئی صحت مند جانور خرید کر لے کر آؤں۔ تو اگر مثلاً اس نے 1 لاکھ کا جانور خریدا تھا، جب وہ بیچنے کے لیے گیا تو وہ جانور 1,20,000 روپے کا فروخت ہوا، یعنی وہ جانور جو کسی شخص نے قربانی کی نیت سے خریدا ہو، خریدا تو 1 لاکھ کا اور بیچا تو 1,20,000 روپے کا فروخت ہوا۔ تو یہ جو 20,000 اضافی ہے، یہ رقم وہ ذاتی طور پر استعمال نہیں کر سکتا، کیونکہ اس نے جو جانور قربانی کے لیے خریدا اس کی قیمت مکمل 1,20,000 ہم شمار کریں گے۔ وہ 20,000 کو اپنے ذاتی کاموں کے لیے استعمال نہیں کر سکتا، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ مکمل رقم کی یا تو دوسرا جانور خریدے، یا اگر 1 لاکھ کا اسے دوبارہ جانور ملتا ہے تو 20,000 روپے صدقہ کر دے اور خود ذاتی طور پر استعمال نہ کرے۔ اگلا سوال قربانی کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ کیا اگر کسی شخص نے کوئی جانور خریدا اور عید کے ایام آنے سے پہلے وہ جانور مر گیا، تو کیا اس پر قربانی کی قضا کرنا ضروری ہے؟ تو اس کے حوالے سے فقہائے کرام نے بات لکھی ہے کہ اگر کوئی شخص مالدار ہے
اس کے اندر اتنی استطاعت موجود ہے کہ اگر ایک جانور وہ مر گیا، وہ جا کر دوسرا جانور خرید لے تو اس پر دوسرا جانور خریدنا یہ واجب ہو جاتا ہے اور ضروری ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اسی طرح کا زیادہ مالیت والا جانور خریدے، بلکہ اس طرح کا بھی خریدا جا سکتا ہے کہ جس سے قربانی ادا ہو جائے۔ لیکن اگر کوئی شخص غریب ہے اور اس کا جانور قربانی کا ہلاک ہو گیا تو اس کے لیے دوبارہ قربانی کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین اس کو قربانی کا ثواب وہ مکمل عطا کر دیں گے۔ تو اگر کوئی غریب ہے، اس کا جانور ہلاک ہوا، قربانی کی نیت سے اس نے خریدا تھا، تو دوبارہ اس پر قربانی کی قضا نہیں ہے۔ لیکن اگر امیر ہے اور اس پر قربانی کا جانور ہلاک ہو گیا تو وہ دوبارہ سے جانور خریدے گا اور عید الاضحیٰ میں اسے ذبح کرے گا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ ذبح میں کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ تو ذبح کے وقت پہلی چیز جس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ آپ قصائی کے حوالے سے اچھی طرح معلوم کر لیں کہ قصائی کا مذہب کیا ہے۔ عموماً عید الاضحیٰ کے موقع پر غیر مسلم قصائی بھی ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں، یعنی اس قدر پیشہ ور قصائی کہ وہ غیر مسلم ہیں، ہندو ہیں، عیسائی ہیں یا کسی اور مذہب کو ماننے والے ہیں، وہ بھی جانور کو ذبح کرنے والے ہوتے ہیں۔ لہذا قصائی ایسا تلاش کیا جائے کہ جو مسلمان ہو۔ اگر کسی مشرک نے کسی کے جانور کو ذبح کیا تو وہ جانور مردار کہلائے گا اور اس کی قربانی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اسی لیے قصائی کے حوالے سے احتیاط یہ انتہائی ضروری ہے۔ اسی طرح قربانی کے وقت تکبیر کہنا اور یہ آیت کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ پڑھنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ خصوصاً بسم اللہ اور اللہ اکبر، اللہ کی تکبیر کہنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اگر کسی قصائی نے جلد بازی میں یہ جملہ کہے بغیر اور اللہ کی تکبیر کہے بغیر جانور کو ذبح کر دیا تو وہ جانور بھی مردار کہلائے گا اور وہ قربانی قابل قبول نہیں ہوگی، اور ایسے جانور کو کھانا اور استعمال کرنا یہ درست نہیں ہے۔ یعنی وہ جانور جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اللہ کے نام کے بغیر اسے ذبح کر دیا گیا ہو، تو اسی لیے قربانی کے وقت ذبح کرتے ہوئے تکبیر کا اور اللہ کے نام کا اہتمام کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اسی طرح اگر جانور میں 7 حصے دار ہوں، کوئی گائے ہے اس میں 7 حصے دار ہیں، تو ان کو جب آپ گوشت تقسیم کریں تو 7 حصے داروں کا گوشت برابر برابر تول کر اور وزن کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جائے۔ اگر کسی کے پاس زیادہ گوشت چلا گیا اور کسی کے پاس کم گوشت آیا تو یہ جو قربانی کا گوشت ہے یہ سود کے معاملات میں سے ہے۔ اس کی وجہ سے انسان سود کے معاملے کے اندر ملوث ہو سکتا ہے۔ یہ سود کے معاملے کی تفصیل یہ کافی طویل ہے، اسی لیے اس وقت ہم اس کی بحث ذکر نہیں کریں گے۔ بس اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ تمام کے تمام حصے داروں کو تول کر اور برابر برابر گوشت تقسیم کیا جائے اور برابر برابر حصے ان کو دیے جائیں۔ کسی شخص نے قربانی کی، حصہ ڈالا، اس کی طرف سے قربانی قبول ہوئی، اب اس کے پاس جو گوشت آیا وہ اس گوشت کو کس طرح تقسیم کرے، خود اپنے لیے کتنا رکھے، یعنی اس کے کتنے حصے بنائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ قربانی کرنے کے بعد جو گوشت آپ کے حصے میں آیا اس کو 3 برابر برابر حصوں میں تقسیم کریں۔ ان میں سے ایک حصہ غریبوں کے اندر تقسیم کر دیں، دوسرا حصہ وہ اپنے رشتہ داروں کے لیے رکھیں، اگر ان کو دعوت پر بلائیں تو ان کے لیے استعمال کریں یا اپنے رشتہ داروں کے گھروں پر اس حصے کو بھیج دیں، اور تیسرا حصہ وہ اپنے گھر کے لیے اپنے استعمال کے لیے رکھیں، اور جتنے مہینے تک آپ رکھ سکتے ہو، بہتر یہ ہے کہ اس کو فوراً ختم کر دیا جائے، لیکن آپ جب تک اس کو رکھ کر استعمال کر سکتے ہو اس کو رکھ کر استعمال کریں۔ تو قربانی کے گوشت کے 3 حصے، ایک حصہ غریبوں کے لیے، دوسرا حصہ قریبی رشتہ داروں کے لیے، اور تیسرا حصہ وہ اپنی ذات کے لیے اور اپنے ذاتی طور پر استعمال کرنے کے لیے۔ اگلا سوال وہ یہ ہے کہ کسی شخص پر قربانی واجب تھی، اس کے پاس مال بھی موجود، اس کے پاس صاحب نصاب بھی وہ شخص تھا، لیکن اس نے قربانی نہیں کی غفلت کی وجہ سے یا کسی اور عذر کی وجہ سے، تو اب وہ کیا کرے؟ تو اس حوالے سے فقہائے کرام نے یہ لکھا کہ اگر قربانی کے 3 ایام میں کوئی شخص قربانی نہ کر سکا، اس پر قربانی واجب تھی، اب اسے احساس ہوا تو وہ قربانی کے ایام گزرنے کے بعد وہ رقم جو قربانی کی رقم تھی اسے صدقہ کر دے۔ ذاتی طور پر اس رقم کو استعمال کرنا یہ درست نہیں ہوگا، بلکہ اس رقم کو وہ صدقہ کر دیا جائے گا۔ اسی طرح قربانی کے حوالے سے یہ سوال بھی کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص جانور خریدے، گائے خریدے، اس کے 7 حصے ہوں، تو وہ کیا
کسی ایک حصے کو اپنے بچے کے عقیقے کے طور پر استعمال کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اس حوالے سے فقہائے کرام کے درمیان دو نقطہ نظر ہے۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ جو ہمارا نقطہ نظر ہے، یعنی احناف کا، علماء احناف کا اور جمہور کا، وہ یہ کہ قربانی میں عقیقے کے حصے کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی جانور کے ایک حصے کو، گائے کے ایک حصے کو عقیقے کے طور پر کرنا چاہے تو اس کا عقیقہ ہو جائے گا۔ لیکن دیگر فقہائے کرام کی رائے یہ ہے کہ عقیقے کے لیے صرف اور صرف بکرا، اگر بیٹا ہے تو 2 بکرے یا 2 بکریاں، اگر بیٹی ہے تو 1 بکرا یا 1 بکری ذبح کرنا چاہیے۔ بکرا یا بکری کے علاوہ کوئی اور جانور ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ اور میری ذاتی طور پر وہ رائے یہ ہے کہ اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں، اور میں نے بھی بہت سے حوالوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن مجھے کوئی حوالہ ایسا نہیں ملا کہ جس میں اس بات کی اجازت دی گئی ہو کہ گائے کے کسی ایک حصے کو عقیقے کے طور پر استعمال کیا جائے۔ تمام روایات سے بات پتہ چلتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے عقیقے کے طور پر بکرا یا بکری کو ذبح کیا، گائے کو کبھی ذبح نہ کیا۔ لہذا اگر آپ علماء احناف کے نقطہ نظر کو قبول کرنا چاہیں، اس کے مطابق عمل کرنا چاہیں، تو جانور کے ایک حصے میں سے عقیقہ کر سکتے ہیں، لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ بکرا یا بکری ہی وہ عقیقے کے لیے استعمال کیا جائے۔ کیا نابالغ اولاد کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ وقت کم ہے، 2 آخری سوالات ہیں۔ نابالغ کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن اگر نابالغ ایسا ہے کہ جو ابھی اس قدر بہتر نہیں ہوا، یعنی اس کے اندر رشد موجود نہ ہو، عقل موجود نہ ہو، تو اس کی طرف سے قربانی قابل قبول نہیں ہوگی۔ لیکن یہ کہ اس کو ثواب ملے گا، لیکن قربانی اس کی طرف سے قابل قبول نہیں ہوگی۔ اگر اولاد عقل مند ہے، نابالغ ہے، تو اس کی طرف سے قربانی قابل قبول ہو جائے گی۔ قربانی کے حوالے سے آخری اور اہم سوال کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربانی کی جا سکتی ہے، اور کیا ہم اپنے مرحومین کے لیے، اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کے لیے قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو ایصال ثواب کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ عبادات 2 طرح کی ہیں، ایک بدنی عبادات، دوسرا مالی عبادات۔ بدنی عبادات کا مطلب آپ نے نماز ادا کی، آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کی، آپ نے روزہ رکھا، یہ عبادات بدنی ہے۔ تو بدنی عبادات میں کسی بھی صورت میں مرحومین کی طرف سے ایصال ثواب نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ عبادات جو مالی عبادات ہیں، مثلا حج مالی عبادت ہے، زکوٰۃ مالی عبادت ہے، قربانی مالی عبادت ہے، تو مالی عبادت یہ مرحومین کی طرف سے کی جا سکتی ہے اور ان کو ایصال ثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح قربانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بھی کی جا سکتی ہے، اور اس قربانی کا انتہائی زیادہ ثواب ہے کہ آپ ایک حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کریں۔ تو لہذا ان تمام باتوں کا خلاصہ ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ قربانی اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہے، کوئی صاحب ثروت ہے، اس کے پاس اپنے ماہانہ اخراجات کے علاوہ 80 سے 85 ہزار روپے رقم موجود ہے، یا اس کے پاس ضروریات کے استعمال کے علاوہ جو اشیاء ہیں، یعنی ایسی اشیاء جو سال بھر استعمال نہ ہوتی ہوں، تو ان پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص قربانی نہیں کرے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، اور اگر کوئی قربانی کرے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے جسم کے اوپر، جانور کے جسم کے اوپر جتنے بال موجود ہیں، ان تمام بالوں کے برابر اس شخص کی نیکیوں کے اندر اضافہ کر دیا جائے گا۔ اور اللہ رب العالمین کو ایام قربانی میں سب سے محبوب عمل وہ یہ ہے کہ جانور کا خون بہایا جائے۔ لہذا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قربانی کے احکامات کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔